یہ آج مرحوم صدوق کی کتاب خصال لے کے آیا ہوں. اس کی 2 جلدیں ہیں. یہ اس کی پہلی جلد ہے، البتہ مترجم ہے، ترجمہ شدہ ہے. یہ شروع کے جو راویان ہیں ہم ان کو حذف کرتے ہیں. جو آخری راوی ہے وہ ثور بن یزید المکحول ہے. ثور بن یزید مکحول سے روایت کرتے ہیں. قال قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ امیر المومنین نے فرمایا لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شركته فيها وفضلته ولی 70 منقبۃ لم یشرکنی فیہا احد. شبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول خدا کے وہ اصحاب کرام المستحفظون کہ جنہیں باتیں یاد کرائی گئی ہیں، جن کی جو ہے نا وہ یادداشت کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. غدیر خم کے بارے میں امیر المومنین نے کئی لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھئی یاد ہے؟ کہا کہ یا امیر المومنین بھول گیا ہوں. بددعا کی، باقی نے بددعا کی ہے. کہا کہ یہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ اس کو اس کا عمامہ نہ چھپا سکے. یہاں تک برس کی بیماری میں کہاں تک لے آتا وہ نیچے، ہم اس کو وہ نقاب پہن کے چلتا تھا، وہ ہمارے اسلام آباد کے مولوی صاحب کی طرح. اچھا جی، یہ باپ کو بددعا لگ گئی. امیر المومنین نے جو لکھا تھا کہ ہم بوڑھے ہو گئے، بھول گئے ہیں. یعنی رسول خدا کے جو ہے نا جی جن کی یادداشت کام کرتی ہے ان کو پتہ ہے لیس فیہم رجل لہ منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہ. اچھا، کہ اصحاب نبی میں سے جس میں جو کوئی منقبت یا فضیلت ہے اس میں اس کا شریک ہوں. اور اللہ نے مجھے ایسے 70 مناقب یا فضائل سے نوازا ہے کہ اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں یکتا ہوں. نعرہ حیدری. یہ کوئی نئی نہیں سنا رہا آپ کو، یہ ان کو یکجا کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. ورنہ یہ ایک آپ جو ہے نا کئی مجلسوں میں سن چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک صاحب نے مجھے کافی سال پہلے کی بات ہے 19 رمضان کی مجلس کی دعوت دی. میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا. کوئی چند دن کے بعد فون کر کے بتایا آقا مولا کے ایسے فضائل بیان کرنے ہیں جو آج تک کسی نے نہ سنے، ایسے فضائل بیان کرنے. اچھا، اس وقت تک مجھے عجیب لگا، لیکن وہ جیسے جیسے بندہ مطالعہ کر کے جاتا ہے ایسے ایسے فضائل سامنے آتے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنے. ہم نے یعنی ہم جن کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے کتابوں سے، مطالعے سے، گفتگو سے، یہ ہمارے لیے اگر نئی چیزیں ہیں تو عام مومنین کے لیے یا عام طلباء کے لیے، جوانوں کے لیے یقیناً وہ نئی ہوں گی. یہ ان کو صدوق کا کمال یہ ہے کہ ان کو یکجا کر کے بیان کیا ہے، ورنہ الگ الگ آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. اچھا جی، قلت یا امیر المومنین فاخبرنی بہن. یہ جو آخری راوی ہے مکحول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اخبرنی بہن. آپ بیان کرنا مناسب سمجھیں گے کہ وہ کون سی ہیں. قال ان اول منقبۃ انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین. باقی جو اصحاب پیغمبر ہیں ان میں میری سب سے پہلی فضیلت ہے یا منقبت یہ ہے کہ اس فضیلت کو دربار یزید میں امام زین العابدین نے بھی بیان کیا ہے. انا ابن من لم یشرک باللہ طرفۃ عین. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ہے، خدا کا انکار نہیں کیا، خدا کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ میرا امتیازی جو ہے نا فضیلت ہے، یا آپ کہیں کہ وہ پورا یہ امتیاز ہے. ولم
اعبد اللات والعزى، یہ لات عزا کی جو ہے نا وہ میں نے کبھی پوجا نہیں کیا۔ نمبر 2 انی لم اشرب الخمر قط، ساری زندگی میں نے منہ نہیں لگایا، شراب کو جو ہے نا میں نے منہ نہیں لگایا۔ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں وَثَالِثَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَوْحَبَنِي عَنْ أَبِي فِي سَبَائِي۔ اچھا جی، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول خدا نے نا مجھے میرے والد گرامی سے مانگ کے جو ہے نا مانگ کے وہ مجھے وہ اپنے پاس رکھا ہے کہ بھائی میں علی کی تربیت کروں گا، میں اس کو پالوں گا پوسوں گا۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ استوحبنی یعنی بطور ہبہ مانگا، حقیقی معنوں میں تو نہیں ہے کہ استوحبہ کا مطلب بیٹا باپ سے کہے کہ یہ مکان میرے لیے ہبہ کر دیں، زمین کا یہ پلاٹ میرے لیے ہبہ کر دیں، یعنی بلا معاوضہ یہ مجھے دے دیں۔ اصل میں تو ہبہ کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے یقیناً، نہ کوئی علی غلام تھے نعوذ باللہ کی رسول خدا نے جو ہے نا وہ خریدا ہو حضرت ابو طالب سے، مطلب یہ کہ مانگا کہ بھئی جو ہے نا وہ میری خواہش ہے کہ میں جو ہے نا وہ علی کی تربیت پر کروں۔ دیا فی سبائی، بچپنا میں، سبا بچپنے کو کہتے ہیں، بچپنے میں رسول خدا نے میرے بابا سے مانگا۔ وَكُنْتُ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ، اکیل ساتھ کھانے والا، عقل سے ہے نا، شریب ساتھ پینے والا، جلیس الحبرہ، جلیس الحجرہ، یہ رومیٹ کو عربی میں جلیس الحجرہ کہتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھنے والے، ایک کمرے میں کھانے والے، ایک کمرے میں پینے والے۔ میں ایک دسترخوان پر رسول خدا کے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا۔ وہ مونسہ، مونس اور غمخوار اور غم دفاعی جو ہے نا وہ ہوتی تھی رسول خدا کی، جو ہے نا وہ مجھے اپنے پاس دیکھ کے وہ محدثہ، آپ مجھ سے جو ہے نا وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ محدث اس کو کہا جاتا ہے اصطلاحاً کہ جس سے نبی نہیں ہے لیکن فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ادھر بیچارے ہمارے ایک مولوی صاحب نے حضرت زہرا کے بارے میں کہا محدث ہے، ادھر جو ہے نا وہ FIR نے کاٹ دیا ہے۔ اچھا، یہ بھی کل بھی ایک بندے کی تقریر سن رہا تھا اہل سنت عالم دین کی، اور ہمارے محمد ٹریسٹی حضرات جو ہے نا لے کے گئے ادھر، یہ جنہوں نے FIR کاٹی تھی، یہ لکھا ہوا کیا کہ حضرت عمر محدث تھے، ان کے بعد فرشتے آتے تھے، اگر انہوں نے ان کے بارے میں کہہ دیا تو کون سا انہوں نے، وہ خاتون ویسے بھی جو ہے نا نبی نہیں بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ محدث کا مطلب ہے کہ جو خاتون نبوت کے منکر ہو گئے، فرشتے دوسرے نبی پر نازل ہوتے ہیں، نبی سے باتیں کرتے ہیں، نہیں بھئی یہ کتابوں میں حضرت عمر کے بارے میں بھی وہ محدث تھے۔ تو جی ہاں، اور چوتھی خصوصیت ہے کہ انی اول الناس ایمانا و اسلاما، میں نے سب سے پہلے اسلام یا ایمان کا اعلان کیا۔ اچھا جی، والخامسۃ قال لی یا علی، یہ بھی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، رسول خدا نے یہ بات کسی کے بارے میں نہیں کی الا انہ لا نبی بعدی۔ اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ انی کنت آخر الناس عہدی بے رسول اللہ دلیتہ فی حفرتہ، آخری لمحات میں رسول خدا کی خدمت میں ہی تھا، اور میں نے ہی آپ کو سپرد خاک کیا۔ حفرہ وہی گڑھے کو کہتے ہیں، مراد قبر ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں نے ہی آپ کو ذریعہ مقدس میں جو ہے نا وہ قبر میں اتارا۔ ساتویں خصوصیت ہے کہ ان رسول اللہ انامنی علی فراشی حیث ذهب الی الغار، جب آپ غار ثور جا رہے تھے تو آپ نے مجھے اپنے بستر پر جو ہے نا وہ سلایا تھا۔ انامنی کا مطلب ہوتا ہے نوم، مجھے سلایا تھا۔ جی ہاں، فلما جاء المشرکون،
اچھا یہ تھوڑا سا واقعہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں. جب مشرکین آئے رسول خدا کی تلاش میں یا تعاقب میں، ظنونی محمدا، انہوں نے سمجھا کہ یہ محمد ہے، انہوں نے مجھے محمد سمجھا، ظنوا محمدا فایقظونی، مجھے جگایا اور جگا کے کہا کہ ما فعل صاحبک، جگانے کے بعد جب دیکھا کہ بھئی میں علی ہوں، کہا کہ ما فعل صاحبک، تو ترجمہ ترجمہ بنتا ہے تو تمہارے ساتھی نے کیا کیا، تمہارے ساتھی نے کیا کیا، یعنی رسول خدا کہاں چلے گئے تو آپ تمہیں اپنی جگہ بٹھا گئے ہیں. ما فعل فقلت ذهب فی حاجته، بھئی اپنے کسی کام سے گئے، رستے ترجمہ یہ بنتا ہے ذهب فی حاجته، وہ اپنے کسی ضروری کام سے گئے ہیں. فقالوا لو کان ہربا لہربا، وہ اگر بھاگ گیا ہوتا تو یہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا ہوتا. اچھا جی، اور آج بھی خصوصیت یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب ولم يعلم ذلك احدا غیری. اللہ تعالیٰ نے، رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں، اور ہر باب آگے 1000 اور ابواب کو کھولتا ہے. یہ علم رسول خدا نے کسی کو نہیں دیا، نہیں دیا. 1 ملین مسئلے نہیں، باب، ایک باب میں چیپٹر پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں، اور کسی کو جو ہے نا لم يعلم ذلك احدا غیری، میرے علاوہ کسی کو حضرت نے نہ وقت آخر میں زندگی میں ایک ساتھ ایک باب ڈاؤن لوڈ ہے نا، یہ ڈاؤن لوڈ ہے، آج کے زمانے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں. اما التاسعہ، نبی جو خصوصیت ہے، فإن رسول اللہ قال لي يا علي اذا حشر الله عز وجل الاولین والآخرین، روز قیامت اللہ تعالیٰ جب اولین اور آخرین کو محشور فرمائے گا حساب کتاب کے لیے، نصب لی منبر فوق منابر النبیین، رسول خدا نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے منبروں کے اوپر یا اس سے بلند میرے لیے ایک منبر نصب کیا جائے گا. وَنُصِبَ لَكَ مِنبَرٌ فَوْقَ مَنَابِرِ الْوَصِيِّينَ، اور پھر آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک جتنے بھی اوصیاء گزرے ہیں ان کے منبروں کے اوپر یہ اس سے اونچا منبر تیرے لیے نصب کیا جائے گا. فَتَرْتَقِي عَلَيْهِ، اور تو اس پر رونق افروز ہوگا. اما العاشرہ، 10ویں منقبت جو مجھ سے مقبوس ہے وہ یہ ہے کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا علی، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا، یا علی لا اعطی فی القیامت الا لا اعطی فی القیامت الا سألت لک مثلہ، روز قیامت اللہ تعالی جو مجھے دے گا اس کا میں تیرے لیے بھی ثواب کروں. بعض روایات میں ہے کہ اس دنیا میں نے جو مانگا ہے تیرے لیے بھی مانگا ہے، اور جو میں نے خدا سے مانگا ہے وہ اس نے مجھے دے دیا ہے، اور جو اپنے لیے مانگا ہے وہ میں نے تیرے لیے بھی مانگا ہے. یہ وہ مرحوم شیخ محسن النجفی نے اپنی کتاب علی امام بنص صفاتہ کے اندر یہ روایت دی ہے اہل سنت کے حوالے سے کہ میں نے زندگی میں اپنے لیے جو مانگا ہے وہ تیرے لیے بھی مانگا ہے، اور جو اپنے لیے مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تجھے بھی دیا ہے، یہ اس سے ملتا جلتا ہے. وہ اما الحادی عشر، 12 مکمل کرتے ہیں. 11ویں منقبت یا خصوصیت یہ ہے کہ فإنی سمعت رسول اللہ یقول یا علی انت اخی وانا اخوک، یہ تو میرا بھائی ہے، یدک یدی حتی تدخل الجنت، تو جب جنت میں داخل ہوگا نا تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا. نعرہ حیدری، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت میں انشاءاللہ یا حتی جنت. اور 12ویں خصوصیت فإنی سمعت رسول اللہ یقول یا علی مثلک فی امتی کمثل سفینۃ نوح، تو میری امت میں حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے.
من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو انہیں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا سا کا بیٹا بھی کہا کہ میں پہاڑ کے جو ہے نا وہ پناہ میں چلا جاؤں گا، اس کا جو انجام ہوا حضرت آدم نے نوح نے بھی ریکویسٹ کی پالنے والے یہ میرا بیٹا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، ہاں جان دو جانے دو اس کو۔ اچھا جی، من دخلها غرقا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔